بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہمیدہ صاحبہ۔ آج ہم انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ اگر ہم حقوق کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ وراثت کے حصے کے حوالے سے بات کریں تو بیٹی کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ عدالتوں کے حوالے سے بات کریں تو عدالتیں انصاف فراہم نہیں کرتی۔ آج کے اس خوبصورت انٹرویو میں آپ کو فہمیدہ صاحبہ کی آواز میں بات کرنے کا، سننے کا موقع ملے گا کہ عورتوں کو حقوق کس طرح دینے چاہیے، عدالتیں انصاف فراہم کیوں نہیں کر رہی، وکلا کا کتنا کردار ہے اور وکلا انصاف کو لے کر کتنا پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو آج اس انٹرویو میں کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرم، آپ سنائیں۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میڈم، دیکھا جائے تو دنیا کے اندر عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور بیٹی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں عورت کا کردار ایک باعزت بیٹی، ایک باعزت بہن اور ایک باعزت ماں اور ایک باعزت بیوی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ وہ بہن ہے، وہ اگرچہ بیوی ہے تو وہ اچھی بیوی ہے تو وہ ایک اچھی اولاد کو پرورش دے، پروان چڑھائے گی، اور اگر اچھی اولاد ہے تو سمجھ لیں کہ اچھا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کا یہ کردار ہونا چاہیے اس معاشرے میں۔ ٹھیک۔ میڈم، کیا ہمارے معاشرے میں عورت کو بنیادی حقوق کا تحفظ حاصل ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورت کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی، ہمارے معاشرے میں عورت کو تحفظ نہیں دیا جاتا، کسی حد تک دیا جاتا ہے، کسی حد تک نہیں دیا جاتا، کیونکہ عورت کو اگر تحفظ ملتا نا تو عورت اس طرح سے سر عام ذلیل نہ ہوتی، خوار نہ ہوتی، بدنام نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر بھائی سر پہ ہاتھ رکھتا تو بھی، اگر بھائی سر پہ ہاتھ رکھتا تو کوئی بھی عورت اتنی ذلیل اور اتنی رسوا نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اچھا میڈم، کیا پاکستان میں عورت کو اسلام کے مطابق جائیداد میں حصہ ملتا ہے؟ اسلام نے عورت کو حصہ دیا ہے جائیداد میں، جتنا بیٹے کا حق ہے اتنا ہی بیٹی کا حق ہے، بیٹی کو بھی وارث بنایا گیا ہے۔ لیکن نہیں، یہ جو نام نہاد ہمارے بھائی ہیں نا، وہ ہمیں کوئی اچھے بھائی ہیں جو دے دیتے ہیں، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو نہیں دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں دیتے ہیں، اور اسے اس کا حق چھین لیتے ہیں، اسے اس کے باپ کا نام چھین لیتے ہیں، جیسا کہ میرے سے چھینا گیا ہے، میرے سے میرے باپ کا نام چھینا گیا ہے، میرے بھائیوں نے چھینا ہے، میری ماں نے چھینا ہے مجھ سے میرے باپ کا حق۔ اچھا، مجھے آپ کی یہ بات سن کے دکھ ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں نے اپنے بھائیوں سے مانگا تھا کہ مجھے میرا حق دے دیں، وہاں پہ ان کی بیویوں کا راج ہے تو ہمارا وہاں پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں، لیکن میرے بھائیوں نے انکار کر دیا، میری ماں نے انکار کر دیا، میری ماں نے کہہ دیا کہ جاؤ جہاں سے دل کرتا ہے لے لو۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا، مجھے نہیں دیا گیا۔ اچھا، آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی، عدالت سے رجوع کیا؟ جی، میں نے عدالت سے رجوع کیا ہے، میرا کیس چل رہا ہے، لیکن عدالت بھی جو ہے نا وہ بھی بکا ہوا ہے، اور قانون بھی بکا ہوا ہے، وکلا بھی بکا ہوا ہے۔ ایک جج صاحب نے میرا فیصلہ لکھ کر، اچھا، میرے حق میں لکھ کر اس نے پھاڑ دیا، میرے بھائیوں نے پیسے دے دیے ان کو، اور وہ بک گیا، عدالت بک گئی، قانون بک گیا۔ ہم کہاں پہ جائیں، کس جگہ پہ جائیں؟ کیوں ہوتا ہے ایسا عورتوں کے ساتھ؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے نا تو ہمیں یہ حق چاہیے۔ اگر قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ حق
عورت کو بیٹی کو دیا جائے، ٹھیک ہے، تو مجھے وہ اگرچہ نہیں، ماں باپ نہیں دے سکتے ہیں، بھائی نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بھائی کا گال ہے، بھائی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ جو ہے نا وہ مٹا دیں، میں مان لوں گی، میں یہ بات مان لوں گی کہ ٹھیک ہے جی یہ الفاظ مٹ گئے قرآن پاک سے، نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے، نہیں دیا، نہیں دینا چاہتے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی گزارا کر لیں گے، ہماری بھی گزر جائے گی، جیسے بھی گزر جائے گی اسی طرح سے گزر جائے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، تو پھر ہمیں کیوں محروم رکھا جاتا ہے، ہمیں کیوں ذلیل کیا جاتا ہے، کس لیے؟ مجھے یہ جواب ہر بھائی سے، ہر باپ سے اور ہر ماں سے چاہیے، مجھے ان سے یہ چاہیے، مجھے چاہیے یہ جواب۔ اچھا میڈم، عدالتیں عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ عدالت کوئی کردار نہیں ادا کر رہی، عدالت بس بک رہی ہے، جتنے آپ پیسے لگا دو اتنی بک جاتی ہے، جتنی بڑی قیمت لگاؤ گے وہ اسی طرح سے بک جائے گی، بکتے ہیں عدالت میں، وکلا بھی بکتے ہیں، سبھی بکتے ہیں، اب عدالت بھی بکتی ہے، قانون بھی بکتا ہے، سب کچھ بک جاتا ہے، جتنی بڑی قیمت آپ لگاؤ گے نا اتنا ہی بک جاتا ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں نا بس دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا۔ کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہے، نا انصافی ہوتی ہے، تو لوگ عدالت کو اچھا سمجھ کے عدالت کے پاس لے جاتے ہیں اپنا فیصلہ، پولیس سے انصاف نہیں ملتا، کہیں سے انصاف نہیں ملتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وکیلوں، آپ کا کیس کتنے سال سے پینڈنگ ہے، کتنے سال سے کیس چل رہا ہے؟ میرا کیس 2010 سے چل رہا ہے اور آج تک وہ چل رہا ہے، صرف ان وکلا کی وجہ سے اور اس عدالت کی وجہ سے، کیونکہ ہر وکیل جو ہے نا وہ بکتا ہے، پیسے کھا لیتے ہیں اور جج صاحبان پیسے کھا لیتے ہیں اور بک جاتے ہیں، اتنے سال دیکھیں، کتنے سال زندگی کا ایک حصہ ہے وہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، باقی پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تقریباً 10 سال سے میرا یہ کیس چل رہا ہے، صرف اتنا ہے کہ بس مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرے باپ کا نام چاہیے، لیکن مجھے میرے باپ کا نام نہیں دیا جا رہا، میرے سے چھینا جا رہا ہے میرے باپ کا نام، کیوں چھینا جا رہا ہے؟ میں کس کی بیٹی ہوں؟ وکیلوں کے حوالے سے بات کروں تو وکیل جو ہے، آپ جیسا کہ اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو، وکیل دھوکہ دیتے ہیں، وکیل کیس رکوا دیتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ کر دیتے ہیں، وکیلوں نے آپ کو کتنا دھوکہ دیا یہ بتائیے جی، گا؟ وکیل سب سے بڑا جھوٹا اور ذلیل انسان یہ وکیل ہوتا ہے، یہ بہت کمینہ انسان ہے، اگر میرے بس میں ہو، میرے اختیار میں ہو نا تو میں ان وکلا سے سارا وکالت نامے چھین لوں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی ڈگری نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہ ہو، یہ کیونکہ یہ بکتے ہی وکیل ہیں، وکیل ہی بکتا ہے، کوئی اور نہیں بکتا، یہ انسانیت کے نام پر دبا ہے یہ وکیل، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان وکیلوں کو کیسے سبق سکھاؤں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے ساتھ بہت برا کرتی۔ ہاں، یہاں پہ اور ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو پاکستان میں عدالتیں کردار ادا کیوں نہیں کر رہی، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ وہی چیز آ جاتی ہے نا، کیونکہ وہ بک جاتے ہیں، جج صاحبان بھی بک جاتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، قانون بکتا ہے، وہی بات آ جاتی ہے بکنے والی۔ اچھا، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جج صاحبان بک جاتے ہیں؟ میرے پاس پروف ہے اچھا، جج صاحبان کے بکنے کا اور وکلا کے بکنے کا اور خریدنے والوں کا، میرے پاس پروف ہے، میں پروف بھی پیش کر سکتی ہوں، اگر عوام چاہے گی، لوگ چاہیں گے تو میں پروف پیش کر دوں گی، یہ دیکھو یہ بک گیا ہے۔ 12 سال سے آپ کا کیس چل رہا ہے، 12 جی، سال میں کوئی انصاف نہیں ملا آپ کو 12 سال عدالتوں میں سے؟ مجھے کوئی انصاف نہیں ملا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، سیدھی سی بات ہے، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں اللہ کے نام پہ لڑ رہی ہوں، اللہ ہی ہے جو انصاف دے گا، اور اللہ سے ہی مانگتی ہوں کہ وہ دے، یا تو باپ نہ چھینتا تو پھر اگر باپ چھینا دے تو پھر مجھے انصاف چاہیے نا، مجھے کیوں نہیں انصاف مل رہا، کیوں نہیں مجھے میرا حق مل رہا، حق سے زیادہ مجھے میرے باپ کا نام نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ ٹھیک میڈم، یہ تو آپ کا کیس ہے، تو اگر ہم عام خواتین کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں عام عورتوں کے کیا مسائل ہیں، آپ دیکھتی ہوں؟ عام عورتوں کے مسائل ہی مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، غریب عورتوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں ان کو،
کھانے کا مسائل ہے، پینے کا مسائل ہے، رہنے کا مسائل ہے، عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جب ہم باہر آپ دیکھیں نا، عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں باہر، ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کیا کر جاتے ہیں یہ درندے. ان کو کوئی انصاف ملا؟ کبھی نہیں ملا نا. کتنا ظلم، کتنی بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. یہ زینبی کو دیکھ لیں، جس کا ایسے ڈرامہ رچا کے انہوں نے ایسے بند کر دیا. اب زینب کا کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے. زینب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو بھی تو ماں باپ نے پیدا کیا تھا نا، اس کو انصاف ملنا چاہیے تھا. اس درندے کو سرے عام کھڑے پھانسی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں وہ ایک زینب نہیں، کئی زینبیں ایسی ہیں جو رل گئی ہیں، مٹی میں خاک ہو گئی ہیں. یہی بس ہے. ٹھیک. عورتوں کی تعلیم کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اگر خواتین تعلیم حاصل کر لیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم سے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہیں، اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتی ہیں. جی، تعلیمی حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تعلیمی علماء والے سے میرا یہ ہے، وہ ہم ماں باپ کا قصور ہے. اس میں حکومت جو بھی کر سکتی ہے وہ اس نے کیا، کر رہی ہے. پہلے والیوں نے بھی کیا، اب والی بھی کر رہی ہے، آگے والی بھی کرے گی. ٹھیک ہے، یہ ہم ماں باپ کا قصور ہے، کیونکہ ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں نکالتے ہیں. ہماری بیٹی باہر نہ نکلے، ہماری بیٹی پڑھے نہ، ہمارا بیٹا پڑھ جائے. بیٹا ہمارا وارث ہے، جائیداد ہر چیز کا وارث ہے، وہ مالک ہے، وہ کر جائے. بیٹی نہ کرے، بیٹی اندر بیٹھی رہے. بیٹیوں کو ہم باہر نہیں نکالتے. اگر ہم یہ ماں باپ کا گناہ ہے. ٹھیک. آپ عورتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گی؟ میری یہی ہوگی کہ عورت کا مسائل حل صرف اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے مرد خود مختار ہے نا، اسی طرح سے عورت بھی خود مختار ہو، تاکہ وہ باہر نکلے تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے. اور اگر اس کو خود مختار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کی روک تھام کے لیے کیا کہیں گی؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. چھوٹی عمر میں بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچی ہوتی ہے، بچی گھر نہیں سنبھال سکتی. جو بچی کے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے یا پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، وہ ہم اس وقت میں اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو وہ اس کی زندگی تو گئی، تباہ ہو گئی. بس. بالکل. پاکستان کا سیاسی نظام عورت کو حقوق دلوانے کے لیے قانون سازی ایک پالیسی بنائی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، قانون سازی ہو پائے گی، انصاف ملے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. جہاں تک کہ یہی انصاف وہ انصاف آ جاتا ہے وہ پھر ہمیں عدالتوں کے ذریعے، وکلا کے ذریعے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت انصاف ملے گا یا کچھ قانون سازی ہوگی. بس صرف یہ نام نہاد کیا، ہر چیز نام نہاد کی ہے. جو آپ کا ہاں، کیس پینڈنگ ہے، چل رہا ہے، اس میں جو آپ کا وکیل ہے، جو اپوزٹ مخالف وکیل ہے، اس نے کس حد تک آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، یہ بتائیے گا. اس نے مجھے ہر حد تک تنگ کیا ہوا ہے. وہ کبھی بھی کسی پیشی میں نہیں جاتا ہے، کبھی بھی وہ پیش نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. میں اس کو منتیں کر کے اس کو کہا، میں یہاں تک کہ اسے کہا کہ آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ بھی باپ ہیں، میرے بھی آپ باپ کی جگہ پہ ہیں. اس نے مجھے ہر حد تک تنگ کیا ہوا ہے. اگر وہ ساتھ دیتا یا وہ صحیح طریقے سے چلتا تو آج یہ نہ ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، خواتین کو جو مشکلات میں ہیں، جن کو حصہ نہیں ملتا اور جائیداد میں، گھر والوں سے، بھائیوں سے، ماں سے، باپ سے، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، میری آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے، میری آواز ہے. وہ آگے بڑھے، سامنے آئے. جب قربانی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم قربان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب اگرچہ دولت دینے کا، جائیداد دینے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے بھائی آ جاتے ہیں، وہ وارث بن جاتے ہیں اور ہمیں قربان کر دیا جاتا ہے. کبھی کسی بھائی کے نام پہ قربان، کبھی باپ کے نام پہ قربان، ہمیں قربان کر دیا جاتا ہے. وہ آگے بڑھے، آگے آئے، خود کو ثابت کرے کہ ہم بھی انسان ہیں، زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے.
بس میں اور کچھ نہیں کہوں گی کسی کو۔ حکومت کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس صاحب کو آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ جج جو فیصلہ نہیں کر رہے، آپ کا 12 سال سے کیس چل رہا ہے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں، میری ان کے ساتھ ان کے سامنے گزارش ہے کہ انصاف فراہم کرے، ہمیں تحفظ دے، ہمیں ہمارا حق دلوائے۔ میرے جیسی کئی فہمیدہ ہوں گی، کئی ہوں گی جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی، تو ان کو خدا کے لیے ان کو ان کا حق دلوائے، نا انصافی نہ کریں۔ اس طرح سے تو اللہ کی ذات بھی کانپ جاتی ہے، جیسے یہ ہو رہا ہے ایسا نہ کریں، بس اللہ کے نام پہ ایسا نہ کریں۔ جی جی ناظرین، فہمیدہ صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے۔ اگر ہم انصاف کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں انصاف کی فراہمی بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، وکیل جو ہیں کیس ڈیلے کرتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں۔ فہمیدہ کا کیس جو ہے 12 سال سے عدالت میں چل رہا ہے، لیکن کوئی انصاف ابھی تک نہیں ملا۔ چیف جسٹس صاحب سے فہمیدہ صاحبہ کی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو جلد سے جلد حل کیا جائے، اور تمام پاکستان میں جتنی خواتین مشکل میں ہیں، مسائل میں ہیں، ان کے کیسز جو ہیں جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں بات کی ہے۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔